چاروں اماموں کی پیدائش اور وفات کا سال بتا دیں. اے لو جی اے سوال جی ادھر چکے کرنا ہے, میں بتا دوں کیا نکالیں گے وہ. اس طرح کی اس تو بات ہے جو دس دیں کہ ماں پیو دے نام دسو, نکاح کنے پڑھایا سی, او کڈنا کہ جے دے چوں او کڈو. اس میں سے پتہ کیا نکالتے ہیں؟ ذرا یہ میں جو سوال لکھ رہا ہے اس کو ٹانٹ نہیں کر رہا, آپ کے دماغ میں کسی نے ڈالا ہے, میں اس کو کہہ رہا ہوں سوال بے فکر ہو کے تھے لکھا کرو, ٹھیک ہے نا. ہم نے آج تک کسی سے اس کا مسلک نہیں پوچھا, کبھی کسی سے نہیں پوچھا کہ اے پٹھا سوال کے لیے لکھا کھلو جائے. ہاں یہ ہو سکتا ہے اردو سمجھنا ہے تو میں کہوں یار یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی, آپ بتائیں کیا لکھا ہے. یہ صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ جب آپ ان کو بتائیں کہ جی امام مالک 179 میں فوت ہوئے ہجری میں, امام حنیفہ 150 ہجری میں فوت ہوئے, امام شافعی 204 ہجری میں 204 میں فوت ہوئے, احمد بن حنبل 241 میں فوت ہوئے, تو وہ پھر آپ سے پوچھیں گے پھر امام بخاری کب فوت ہوئے, وہ ہم کہتے ہیں جی 256 میں. پیدا کب ہوئے؟ 194 میں. پھر وہ کہیں گے دیکھیں جی امام ابو حنیفہ تو 150 ہجری میں فوت ہوئے, امام حنیفہ کے مرنے کے 44 سال کے بعد امام بخاری پیدا ہوئے ہیں, اب ہم امام بخاری کی بات مانیں یا امام حنیفہ کی؟ اے بھی چکڑ دے جائے, رکو ذرا صبر کرو. آپ نہ امام بخاری کی بات مانیں نہ امام حنیفہ کی, بات اس کی مانیں جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر امام حنیفہ کوئی کتاب لکھ کے امت کے حوالے کر گئے ہوتے نا حدیث کی تو جھگڑا ختم ہو جاتا. امام مالک کی کتاب الموطا امام مالک پوری دنیا میں موجود, امام شافعی کی کتاب مسند شافعی پوری دنیا میں موجود, ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے ساری. امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند امام احمد ہمارے پاس موجود, پوری دنیا میں موجود. امام حنیفہ کی کون سی حدیث کی کتاب ہے جو انہوں نے امت کے حوالے کی ہے؟ ہر چیز آپ نے ان کی طرف منسوب خود سے کی ہوئی ہے. پھکی والا جواب بھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پہلے ایک امام ہے, امام جعفر الصادق, ہاں فقہ جعفری والے. ان سے پہلے امام محمد باقر جو ان کے والد تھے. جس طرح ہمارے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہے تسی کہڑے امام نو مننے ہیں, ساڈے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں امام حسین نو. ہاں آؤ نا ہوں, نہیں وہ چار جڑے امام نے, چار امام دی کہ تو شہ ہی کوئی نہیں امام حسین دے مقابلے. ہاں امام حسین نو مننا ہے, چلو امام نو ہی مننا ہے, امام حسین نو مننا ہے, چلو ترو گے. اور امام حنیفہ سے پہلے جو لوگ تھے, پہلے 80 سال کے مسلمان, وہ کس امام کو مانتے تھے؟ اور امام حنیفہ خود کس امام کو مانتے تھے؟ نبی علیہ السلام. 197 مسئلہ میں نے تفصیل اس کے اوپر ریکارڈ کروا دیا. باقی سان سن دسنے کچھ نہیں ہونا. وہ اگلے دن جی بخاری کا نام بتائیں جی کیا ہے جی, انہوں نے کہا جی صحیح البخاری, نہیں ہے, الجامع الصحیح ہے. چلو جی اے بھی ہو گیا. اس طرح کہنے نال رفع الیدین دی حدیثاں ختم ہو گیا بخاری چوں, یا وہ ضعیف ہو گیا. اس سے پتہ کیا کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں پرابلم اینڈ. اس کے بعد وہ اپنی پبلک پہ دھاک ڈالتے ہیں کہ جن کو یہی نہیں پتا کہ بخاری کا نام کیا ہے, لہذا اگر یہ بخاری سے کوئی حدیث بتائے نا آپ نے نہیں ماننی. یہ ہوتی وجہ. اس طریقے سے اگر کھلواڑ کرنا شروع کیا نا آپ لوگوں نے, یقین کریں میری یادداشت بھی آپ لوگوں سے زیادہ ہے اللہ کے فضل سے, میں نے کتابیں بھی آپ لوگوں سے زیادہ پڑھی ہوئی ہیں. آپ کے بڑے بڑے مفتی بھی بیٹھے نا, میں نے شروع ہو جانا ہے. میں پہلا سوال کرنا ہے 10 المعجم الکبیر طبرانی کنیاں روایتاں نے, 10. اے مفتی منیب نے بھی نہیں کدے گڑیاں ہونیاں, نہ مفتی تقی عثمانی نے. مجموع الزوائد کیڑے امام نے لکھی اور کیڑے سان وچ فوت ہویا تے کنیاں حدیثاں نے اودے وچ, اور وہ اس کو جب جواب نہ آئے تو میں ہی کہوں گا تجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اس طرح کے سوال تو کئی بنائے جا سکتے ہیں. ہمارے ایک اکیڈمی کے بھائی حسن بھائی, وہ اہل حدیث کی مسجد میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں, 2-4 دن ہضم ہوتا ہے. دیکھیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے ان کو ہضم ہو رہے ہیں, اور جو رفع الیدین کے ساتھ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے اس سے نفرت کر رہے ہیں, حالانکہ وہ موحد بھی ہے. یہ ہے بغض. دوسرا پکا مقلد ہے, عقیدوں میں شرک بھی ہے, اس کے ساتھ محبت کریں گے, یہ بغض کی علامت ہے. تو ایک مولوی آیا اہل حدیث سے کے مدرسے سے پڑھ کے,
اس نے کہا جی اس نے کہا جی مصنف ابن شیبہ کے اندر حدیث موجود ہے. اب وہ اس بیچارے کو نام نہیں تھا آتا. المصنف لی ابن ابی شیبہ ہے. اس طرح بولنے نال یا اگر کوئی غلط انہوں بول دے تو وہ حدیث ختم ہو جاتی ہے. اس نے کہا اس میں عبداللہ ابن زبیر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، اور عبداللہ ابن زبیر نے نماز حضرت ابوبکر سے سیکھی تھی، اپنے نانا سے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے. کہتے نہیں آپ کو تو نام ہی نہیں صحیح طریقے سے آتا کتاب کا. بھئی کتاب کا نام اگر صحیح نہ آئے، اگر کوئی قرآن کو صحیح طریقے سے نہ پروناؤنس کر سکے تو اس کی ایسے قرآن کی آیت کیسے ختم ہوگی جو وہ پیش کر رہا ہے. میں خیال آئے انہوں کس طریقے تھے. اس جو مسجد کے کمیٹی کا جو صدر تھا نا وہ میرا دوست تھا. اس کو میں نے کہا یہ قاری صاحب جو آئے نا ہم نے ان کی ضیافت کرنی ہے، ذرا لے کے آئے ان کو. اس کو میں نے ساتھ بٹھا لیا. ٹھیک ہے. اور اس واقعے کے گواہ کتنے ہماری اکیڈمی کے لوگ ہیں یہاں موجود ہیں جنہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نے کہا یار تم سے ایک بندہ بات کر رہا ہے، تم اس کے ساتھ سولوشن اینڈ کی بجائے پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہو. اس کو تو چھوڑ دو، تم عالم دین ہو نا. میں نے کہا مجھے بتاؤ المصنف ابن ابی شیبہ، اس کا جو مصنف ہے اس کا اپنا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. تو میں نے کہا تو نے ڈگری کہاں سے لی ہے؟ ان کا نام تھا ابو بکر. ابن ابی شیبہ تو جس طرح ہم ابن ابی طالب کہتے ہیں نا مولا علی کو، نام تو ان کا علی ہے نا. اچھا میں نے کہا یہ بتاؤ المصنف ابن ابی شیبہ میں حدیثیں کتنی ہیں؟ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. میں نے کہا یہ روئے عرض پہ سب سے بڑا احادیث اور اثار کا مجموعہ ہے، آلموسٹ 40,000 احادیث اور اثار ہیں اس میں. اچھا میں نے کہا المصنف حدیث کی کس کتاب کو کہتے ہیں؟ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، پڑھا ہے ایسی منو پتا نہیں. اندازہ کریں، المصنف حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کثرت کے ساتھ صحابہ کرام کے اعمال لکھے ہوئے ہوں اور تابعین کے آثار موجود ہوں. جس طرح المستدرک حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں چھوٹی ہوئی حدیثیں بیان ہوں، جیسے المستدرک للحاکم علی الصحیحین، بخاری اور مسلم کے راویوں سے جو حدیثیں امام بخاری اور امام مسلم نے نہیں لی اور وہ موجود تھی، وہ امام حاکم نیشاپوری نے جمع کی. تو ایسی حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں المستدرک. جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ایک ٹاپک ڈسکس ہو، جس طرح جز رفع الیدین امام بخاری کی کتاب، جز القراء امام بخاری کی کتاب، جز القراء امام بیہقی کی کتاب. موجم حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں استادوں کے حروف تہجی کے اعتبار سے ایک محدث ترتیب سے حدیثیں جمع کرتا ہے. طبرانی کی 3 موجم ہے نا، الموجم الکبیر، صغیر، اوسط. مسند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کے ناموں کے اگینسٹ چیپٹر بنا کے حدیثیں جمع کی جائیں. احکامات کے چیپٹرز نہ ہو کہ یہ نماز کی حدیثیں ہیں، یہ روزے کی ہیں، نہیں، صرف صحابہ کے نام. حضرت ابوبکر کی مسند، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ساری حدیثیں چاہے انہوں نے کسی ٹاپک پہ بھی بیان کی تھی نا، وہ جمع ہو گئی. پھر حضرت عمر کے اوپر چیپٹر، انہوں نے جتنی حدیثیں بیان کی وہ جمع ہو گئی. حضرت عثمان، حضرت علی. اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں مسند. اچھا میں کہ 10 امام ابن ابی شیبہ جو تھے ان کے لائق ترین شاگردوں میں سے کسی ایک کا نام بتاؤ. امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں، اے بھی نہیں سی انہوں پتا. میں نے کہا تمہارا علمی لیول یہ ہے اور تم سٹوڈنٹس کو اس طریقے سے تنگ کرتے ہو یار. خیر اس نے معذرت کر لی کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے. یہ صرف اپنا علمی روب جھاڑنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتا ہے. یہ جو آپ کو بھی کہتے ہیں نا آج جی ہمارے مفتی صاحب کے ساتھ مناظرہ کر لیں، ہمارے مولانا صاحب کے میں آپ کو وہاں جمعہ پڑھیں گے نا، آپ کی میں بات کراؤں گا، اور بات اے کر دے دے. پہلے تو وہ ایک مسئلہ ہوتا تھا نا، اگر بیچارے کسی نے داڑھی نہیں رکھی نا تو اس کو کہتا ہے تو داڑھی نہیں رکھی. بھائی داڑھی کسی نے رکھی ہوئی ہے نہیں رکھی، اس کا دین کے مسئلے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟
آج کل ایک نیا اعتراض مارکیٹ میں آیا ہے. ہمارے ایک لائف سٹوری میں ایک بھائی نے کہا ہے میں نے وہ 3 طلاق کا مسئلہ ڈسکس ہوا, کہنا تیرا تو بیاہ ہی نہیں ہوا, تو یہ مسئلہ کیوں پوچھ رہے ہیں. وہ اختلاف ڈسکس کرنے گیا کہ 3 طلاقیں اکٹھی ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں, ایک نوی شے میں کہ یار دیکھو کتے کتے انہوں نے کوئی خیال کرنا. حالانکہ طلاق کے مسائل شادی سے پہلے ہی سیکھنے ہوں گے, بعد میں سیکھنے کا تو فائدہ نہیں, کیونکہ یہ دے کے تو فتوے لے رہے ہوتے ہیں آ کے. اور یہ منڈا ذرا غصے ہی سی, بس سمجھ نہیں لگی انہوں. یہی منڈے نو پہلے پتا ہوئے بھئی نکاح طلاق کے مسائل شادی سے پہلے پتا ہونے چاہیے, تب فائدہ ہے. ایسے ایسے اعتراضات کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ شیطان بھی کہتا ہوگا کہ ٹھیک ہے میں بھی چھٹیاں تے ٹور جانا وا. ہاں انہوں نے ایسی کوئی سیٹ میری سنبھال لی ہے نا